سامعین، آج دل زخمی ہے، روح مجروح ہے، اور دنیا میں بسنے والے تمام مسلمان جو ایمان والے ہیں، قرآن مجید سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کی دل آزاری ہوئی ہے اس افسوسناک واقعہ کے ساتھ جو سویڈن کے اندر مسلمانوں کی عید الاضحیٰ کے اجتماع کے موقع پر قرآن مجید کا استہزاء کر کے حکومتی سرپرستی میں اور حکومتی اجازت کے ساتھ اسے نظر آتش کیا گیا ہے۔ یقیناً ایک ایسا کام ہے جو پہلی بار نہیں ہوا۔ اہل مغرب اور دنیا کفر اس سے پہلے بھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے، گستاخانہ خاکے بنا کر، کبھی قرآن مجید کو نظر آتش کر کے، اور کبھی کس طرح کے توہین اللہ رب العالمین کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو جلایا جاتا ہے، اور اس سے جہاں ان کا استہزاء، قرآن سے ان کی نفرت، اسلام سے ان کا بغض، مسلمانوں سے ان کی نفرت کا اظہار ہوتا ہے، وہاں مسلمانوں کے جو حکمراں ہیں اسلامی ممالک کی، ان کی مردہ ضمیری کا بھی ثبوت وہ مہیا کرتے ہیں۔ آج ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں اور حقیر تر ہیں کہ ہم یہ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ کتے کھلے ہوئے اور پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ جہاں اسلامی ممالک کے سربراہان، جن کا یہ حق، اولین حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کی شعائر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب کا دفاع، اس کی حرمت کا تحفظ، وہ ان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ کرسی جاتی ہے تو جائے، اقتدار چھنتا ہے تو چھنے، کچھ بھی ہوتا ہے تو ہو جائے۔ غیرت ایمانی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ سب سے پہلے مل بیٹھ کر، اکٹھے ہو کر، مجتمع ہو کر تمام اسلامی ممالک ایک لائحہ عمل تیار کرے کہ آئے روز مسلمانوں کو اس ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ عوام کیا کر سکتی ہے؟ روڈوں پہ نکل کے، چوک چوراہوں چرستوں پہ جا کر بینر اٹھا کر احتجاج کر کے گھر بیٹھ جائے گی، اور جن کے پاس قوت ہے، غلبہ ہے، سلطہ ہے، اور برائے نام ہی صحیح ہے تو وہ بھی کینے ہے، تو اس میں بھی غلامی، برائے نام ہی صحیح، لیکن اگر بیان آئے بھی تو زیادہ سے زیادہ اتنا آتا ہے کہ ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ وہ شدید الفاظ کون سے؟ وہ الفاظ بھی تو باہر نکالو جن الفاظ کے ساتھ مذمت کرتے ہو۔ کون سے شدید الفاظ؟ لفظ تو نکلا ہی کوئی نہیں۔ وہ سخت الفاظ کون سے ہیں؟ نہ کوئی اس طرح کا مذمتی بیان وہ تک دینے کے لیے تیار نہیں۔ آ کے یہ سب سے کم درجہ ہے، سب سے کم درجہ۔ جس کے پاس جتنی قوت ہے، جس کے پاس جتنی طاقت ہے، جو جس فورم پر شاعر اللہ کا دفاع کر سکتا ہے، اسے کرنا چاہیے۔ جہاں اس کا بس چلے، جہاں اس کی استطاعت ہو۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر قوت ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے، ہاتھ سے روکے۔ نہیں روک سکتا، مجبور ہے، زبان سے روکے، نہیں روک سکتا۔ دل میں تو برا جانے، یہ تو دل میں بھی برا نہیں جانا، اور یہ سب سے کمزور ترین لیول ہے ایمان کا کہ انسان صرف دل میں برا مان کر بیٹھ جائے، اس کے بعد بولنے کی بھی طاقت نہ ہو۔ ہاتھ سے روکنا تو کچھ، بولنے کی بھی طاقت جب نہ ہو۔ ویسے تو جمہوریت کا راج ہے اور ہر طرف آزادی ہے اظہار خیال کی، لیکن آپ کا خیال ایسے واقعات کے اوپر
اس کی آزادی کیوں نہیں، اس کا اظہار کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر وہ قرآن جلانے کی آزادی دیتے ہیں، آپ قرآن کے دفاع میں بولنے کی آزادی کیوں نہیں مانگتے؟ کیا اتنی غلامی، اتنی مردہ ضمیری؟ حضرات، یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے نظریہ کے اوپر جب دفاع کی بات آئی، امام احمد بن حنبل آپ کو یاد ہوں گے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ہوتا ہے دفاع، جان جاتی ہے جائے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، جسم کے اوپر تشدد برداشت کیا، لیکن قرآن کا وہ نظریہ کہ قرآن خالق کی مخلوق نہیں ہے، رب کی کلام اور صفت ہے، اس نظریے کے اوپر مارے بھی کھائیں، جیل بھی برداشت کیا، قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی، لیکن تحفظ کا وہ حق ادا کر دیا کہ اس مسئلے کو چھوڑا، کمپرومائز کیا۔ آج امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اس سیرت کو اپنانے والا کون ہے؟ اسے پتا ہے جب آئندہ الیکشن کے نام پر سلیکشن ہوگی، میرا سلیکشن نہیں ہوگا، الیکشن کے نام کے اوپر سلیکشن ہی تو ہوتی ہے، وہ سلیکشن میرا نہیں ہوگا اگر میں دفاع قرآن میں بولا۔ کرسی ہے، اقتدار ہے، بس اس کی حوث ہے، اتنی مردہ ضمیری۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ آج کفر کو قرآن مجید سے جو تکلیف ہے، اس تکلیف کو بھی آپ دیکھ لیں دوسری طرف، وہ قرآن مجید کو جلاتے ہیں، اندرون خانہ ان کے کلیجے جلے ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں، ماضی قریب میں، ماضی بعید میں، یہ آپ کو معلوم ہوگا، جرائد کے اوپر آپ نے پڑھا ہوگا، کچھ کتب بھی اس کے اندر موجود ہیں، عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں نے جب سے قرآن کا مطالعہ کیا، اسلام کو قبول کیا، یورپ کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا تو اسلام کی حقانیت کو واضح کیا کہ یہ سچی کتاب ہے۔ یہود کے بڑے بڑے پوپوں نے جب قرآن کو پڑھا، ایک نام نہیں، دو نام نہیں، سینکڑوں نام موجود ہیں، اور سینکڑوں ایسے رسائل موجود ہیں جن میں ان لوگوں کی فہرست ہے جو ان کے ہاں بڑے مقام والے، ان کے ہاں بڑے مرتبے والے، ان کے ہاں بڑی عزت شان شوکت والے، اعلیٰ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ سائنسدان، ڈاکٹر یا معاشرے کے اعلیٰ افراد ہیں، جیسے ہی قرآن پڑھتے جاتے ہیں اسلام قبول کرتے جاتے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی حقانیت ان کے اوپر واضح ہوتی جا رہی ہے، وہ اسلام کو دھڑا دھڑ قبول کرتے جا رہے ہیں۔ یہ چیز ان پر اتنی گراں ہے کہ وہ اس کتاب کو گرا رہے ہیں۔ لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ، ایک غیر مسلم یا مستشرقین جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں، حقانیت واضح ہوتی ہے، وہ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور دوسرا رخ یہ ہے جو مسلمان خاندانی طور پر پیدا ہوا وہ قرآن سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ کس کا عمل ہے قرآن پہ؟ کس ملک میں رائج ہے قرآن؟ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ اس کو پس پش ڈال کر بیٹھ جائیں۔ ہمارا قرآن کا تحفظ کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ ہم کیسے تحفظ کریں؟ اب اقتدار تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم کچھ کر سکیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے، ہم مجبور و مقہور ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ جتنا قرآن کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا قرآن کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھیلائیں کیسے؟ ہمارے تو اپنے گھروں میں قرآن نہیں۔ اگر سویڈن کے اندر قرآن مجید کو جلایا گیا تو ہمارے گھروں میں قرآن کے اوپر جمی ہوئی گرد کئی سالوں سے نہیں ہٹائی گئی۔ قرآن میزان ہے، قرآن ترازو ہے، قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ لائیے امت مسلمہ کے وہ لوگ، چند اور خال خال آپ کو نظر آئیں گے جو اپنے مسائل، اپنے تنازعات قرآن کے میزان کے اوپر تولتے ہیں کہ یہ قرآن کا جو میزان ہے میں اس پر عمل کروں گا۔ حق اور باطل کی تمیز ان پہ واضح ہوتی ہے قرآن مجید سے کہ فرقان یہ ہے، یہاں سے پتہ چلے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اللہ کی شریعت کا نفاذ، حدود اللہ کا نفاذ، قرآن مجید کے مطابق فیصلے کون سے ملک میں ہو رہے ہیں؟
ہم نے تو اس کو خود پس پش ڈالا ہو. یورپ کو تکلیف اس سے ہے. آپ ہیلا اسقاط کر کے اس میں پیسے رکھ کے مولویوں میں بانٹ دیں, دلہن کو قرآن کے سائے سے گزار دیں, کوئی مر جائے اس کے سراندو پہ قرآن رکھ کے قبر تک لے جائے اور وہاں جا کے چھوارے بانٹ دے. کفر کو اس سے کوئی تکلیف ہونے والی؟ ان کو کیا تکلیف؟ ان کو تکلیف ہے تو اس کے اندر کیا ہے, یہ ضابطہ, یہ قانون, یہ فکر, یہ عقیدہ, یہ نظریہ, یہ اعمال, ان سے ان کو تکلیف ہے کہ لوگ اس کو پڑھتے جا رہے ہیں اور اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں, صداقت و حقانیت ان پہ واضح ہوتی جا رہی ہے. ایک مسلمان ہے کہ وہ چوم تو لے گا, گلاب میں لپیٹ تو لے گا, قبر پہ مردے کو بخشوانے کے لیے پڑھ تو لے گا, لیکن اس کے اندر عقیدہ کیا ہے, نظریہ کیا ہے, منہج اور رستہ کیا دیا گیا ہے, اعمال کیا ہے, احکام کیا ہے میرے لیے, اس کی طرف نہیں آئے گا. نہ قانون اس کے مطابق, نہ انفرادی طور پر عملی زندگی اس کے مطابق, نہ معیشت اس کے مطابق. وہی اہل مغرب کا گندا دیا ہوا نظام سود ہماری معیشت ہے. ان کی بے حیائی اور فحاشی اور عریانی ہمارے لیے یہ جدت اور سٹائل اور ماڈرن دور کے تقاضے ہیں, اور اسلام ہم اس کو دقیانوسی سمجھتے ہیں. تو ہم کیسے اس کا دفاع کر سکتے ہیں؟ ہم تو خود اس کی حرمت پمار کرنے والے. تو اولین ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں, قرآن مجید کو سمجھیں, قرآن مجید کو سیکھیں. جتنا اس کو مٹانے کی کوشش ہے اتنا آپ اس کو اپنائیں, کیونکہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس ذکر کو, اس نصیحت کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کیسے کی؟ قرآن مجید جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اترا, آپ نے پڑھ کے سنایا, تو آپ کی دور میں دو طرح سے حفاظت قرآن ہوئی. اور آج من وعن, بغیر کسی تحریف اور زبر زیر کے تبدل کے, آج ہمارے پاس موجود ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان. بنیادی دو طرح سے حفاظت ہوئی. پہلی حفاظت اس کی کتابت بھی ہوئی ہے, اس کو لکھا گیا ہے. سب سے پہلے کتابت قرآن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ کفار کی سرزمین پر قرآن نہ لے کے جاؤ. لکھا ہوا تھا لیکن منتشر تھا, کبھی کسی کھال کے اوپر, کسی چمڑے کے اوپر, کسی اور چیز کے اوپر, اس طرح مختلف چیزوں کے اوپر یکجا نہیں تھا, مختلف چیزوں کے اوپر لکھا ہوا تھا. آپ کے دور میں قرآن تو قرآن, احادیث کی کتابت بھی موجود ہے. صحیح بخاری کے اندر روایات موجود ہے, بہرحال یہ الگ موضوع ہے. قرآن کی کتابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی, پھر اس کو یکجا دور صدیقی میں کیا گیا, پھر اس کا مصحف عثمانی حضرت عثمان کے دور میں اس کو ایک نسخہ جو سارے ملکوں میں رائج ہو, مختلف لب و لہجوں سے ہٹ کر ایک قرات, اس کے اوپر زید بن ثابت کو دے کر تدوین اور جمع کر دیا گیا. لیکن کتابت قرآن, لکھا ہوا قرآن, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کے لکھنے والے, ان کے دور میں یہ نہیں لکھا گیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں. تو قرآن کی یہ کتابت اس دور سے لے کر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے, زمانہ نزول سے لے کر آج تک یہ موجود ہے, اور اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں آیا. یہ اللہ نے حفاظت کی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کی حفاظت کا دوسرا ذریعہ حفظ قرآن تھا. حفظ قرآن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیات نازل ہوتی, آپ کیا کرتے؟ حفظ زبانیہ. آپ کے سینہ اطہر کے اندر من وعن جیسے جبریل آپ کو القاء کر کے جاتے, وحی کر کے جاتے, آپ من وعن ویسے پڑھتے. آپ نے اس کو حفظ ضبط کر لیا. اور یہی نہیں کہ صرف آپ نے, آپ کے دور مبارک میں آپ کے صحابہ نے کثرت کے ساتھ قرآن مجید کو حفظ کیا. بیر معونہ کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا, وقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کرو. جب قراء کی ضرورت پڑی, ایک وقت میں 70 قراء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث کیا. 70 قاری گئے جن کو رستے میں شہید کر دی گئے.
اب کسی ایک علاقے سے 70 مبلغ نکالے آج کے دور میں، 70 قراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے جو سارے کے سارے شہید کر دیے گئے۔ بدر کا موقع تھا اور احد کا، جب صحابہ کو دفن کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لحد میں دو کو ایک جگہ دفن کرو، لیکن پہلے اس کو رکھو جس کو قرآن دوسرے کی نسبت زیادہ یاد ہے۔ اب قرآن سب کو یاد ہے، کسی کو زیادہ یاد ہے، کسی کو کم یاد ہے، جس کو زیادہ یاد ہے اس کو مقدم کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں اور تابعین کے دور میں اور اس دور سے لے کر آج تک کثرت کے ساتھ حفاظ موجود ہیں جو قرآن مجید کو یاد کیے ہوئے سینوں میں ضبط کیے ہوئے ہیں۔ ایسے ایسے قراء موجود ہیں۔ آپ ایک پروگرام دیکھتے ہو گے پیغام چینل کے اوپر، کمپیوٹر بچے، آپ ایک ایک حرف بولے وہ آپ کو پوری پوری آیت پڑھ کے سنائیں گے، نمبر بتائیں گے، رکوع بتائیں گے، سورہ نمبر بتائیں گے، آیت نمبر بتائیں گے، آپ نے صرف ایک حرف بولا ہے کہ یہ کہاں ہے۔ ایسے قرآن کو جدید اسلوب اور جدید طریقوں کے ساتھ یاد کیا گیا ہے کہ ایک ایک صفحہ، ہر صفحہ ان کے دماغ میں ایسے نقش ہے، جب وہ پڑھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے قرآن اور مصحف سامنے کھلا ہوا ہے۔ ٹھہر کے، آرام سے، سکون سے، چھوٹے چھوٹے بچے، 10 سال کے بچے، 12-13 سال کے بچے قرآن مجید کو اس طرح، اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ بھولنا دور کی بات، چھوٹی موٹی غلطیاں بھی نہیں آتی۔ اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، ایک 70 سال کا بوڑھا بھی اگر مصلی امامت پہ کھڑا ہو کر پڑھتے پڑھتے نسیان کی وجہ سے یا مشابہ کی وجہ سے آیت اور جملہ آگے پیچھے ذرا سا بھی ہو، 10 سال کا بچہ بھی لقمہ دے کے صحیح کروا دیتا ہے، پیچھے سے لقمہ آ جاتا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ یہ اللہ نے خود لیا۔ بل ہوا آیات بینات، سورہ عنکبوت ہے، سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ بینات آیات ہیں، واضح آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں ہے جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ نہ ہو کیوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ اللہ نے اس کو سینوں کے اندر محفوظ کیا ہوا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، ہر عمر کا آدمی اس کا حفظ کیے ہوئے اکثر لوگ اس میں موجود ہیں۔ تو یہ حفاظت کا دوسرا طریق قرآن مجید کا ضبط اور حفظ ہے۔ آج ہم بھی یہ کام کریں، جب یورپ کی طرف سے قرآن جلائے جائے، اتنا ہی ہم اس کو پڑھنے والے ہوں، اتنا ہی ہم اس کو پڑھانے والے ہوں، اتنا ہی ہم اس کو سیکھنے اور سکھانے والے ہوں، اتنا ہی اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینے والے ہوں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، معاشرے کا سب سے عزت والا، سب سے پروقار، سب سے محترم وہ ہے جو صاحب قرآن ہے، قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، سمجھانے والا، عمل کرنے والا، وہ سب سے بہترین ہے۔ یہ تو ہمارا مطمع نظر ہے۔ بچے کو مسجد میں ڈالو، مدرسے میں ڈالو، قرآن پڑھے تو آگے سے کہتے بچہ کھائے گا کہاں سے، بچہ کھائے گا کہاں سے۔ ہمارے یہاں یہ وقت ہے، ہمارے یہاں یہ اوقات ہے جب دیگر علوم اور فنون جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے سکھاتے ہوئے کبھی نہیں سوچتے کھائے گا کہاں سے۔ کیوں؟ وہ سکھاتے اسی لیے نوکری کرے گا، بزنس کرے گا، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات کہ یہ کھائے گا کہاں سے۔ اور پھر دوسری طرف یہ بھی کہہ دیتے مولوی کھاتے بہت ہیں، یہ بھی کہہ دیتے کہ مولوی کھاتے بہت ہیں، اپنے بچے کی باری آئے تو کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے۔ اس کو ادارے میں نہیں ڈالتے، اگر ادارے میں کوئی نہیں بھی صحیح، اپنے گھر میں جہاں دیگر مضامین ہیں، جہاں دیگر علوم اور فنون ہیں، جہاں دیگر تربیت ہے، وہاں قرآن مجید کیوں نہیں؟ ثانوی حیثیت دے کے رکھا ہوا ہے قرآن کو ہم نے۔ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، اس لیے کفر کو جسارت ہوتی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو ترک کیا، ذلت اللہ نے مسلط کر دی، ورنہ وہ وقت بھی تھا عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر ہوتے، قیصر و کسریٰ اپنے محلوں میں کانپ رہے ہوتے۔ ایک وقت وہ بھی تھا، مسلمانوں کی شان تھی، شوکت تھی، وہ دور خلفاء کا ہو، اور خلفاء کو بھی چھوڑیے وہ دور عمراء کا بھی ہو، بعد کے جو خلیفے آئے، عمراء آئے،
آپ دیکھیے اسلام کو اس وقت بھی عزت تھی. جو ظالم حکمران آئے لیکن ان کے اندر اسلامی حمیت اور غیرت کا مادہ موجود تھا, تب بھی اسلام کو شوکت تھی, اسلام کو عزت تھی. ملک فتح کیے انہوں نے, عجم تک آئے, اسلام کے جھنڈے لہرائے, اسلام کے دائی دیگر ملکوں میں گئے. آج ہم نے کیا کیا؟ اپنے ملک کو فتح کیا, اپنی عوام کو فتح کیا, اپنوں سے جیل بھرے, اپنوں پہ ہمارا دعویٰ سخت, لیکن وہاں پر ہماری ٹانگیں بھی کانپتی ہیں, ہماری زبانیں بھی لڑتی ہیں, وہاں نہیں بول سکتے. تو سب سے پہلے قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے والے بن جائیں. آج مدارس مساجد کے اندر بھی یہ ماحول نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جاتے بس 2 منٹ کے لیے جلدی جلدی نماز پڑھی اور نکل گئے. یہ مساجد مراکز, قرآن کے مراکز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. مسجد نبوی میں اصحاب صفہ ہر وقت موجود رہتے تھے. اصحاب صفہ کے علاوہ آنے والا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مسجد میں سال گیا ہو, 6 مہینے گیا ہو, 2 سال گیا ہو اور وہ کورے کا کورا کاغذی رہا. نہیں, جو مسجد میں پہلے دن اسلام قبول کر کے آتا, آپ اس کی دوسرے تیسرے دن کی 10ویں دن کی مہینے کی روٹین چیک کریں, وہ قرآن کی کتنی آیات پڑھنے والا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے فرامین کو یاد کرنے والا تھا. تبھی تو آج ہمارے تک اسلام پہنچا. آج ہماری مساجد میں یہ ماحول ہے قرآن مجید کا ترجمہ سکھایا جائے, قرآن مجید کی احادیث جو ہے لوگوں تک پہنچائی جائے. ہے ماحول, اور جہاں ماحول ہے وہاں بھی افسوسناک بات ہے. ہم نے مسجد کے اندر ترجمہ کلاس کا آغاز کیا ہوا ہے, جب سے میں آیا ہوں الحمدللہ سورہ عنکبوت تک ہم پہنچ چکے ہیں. لیکن مجھے بتلائیے کتنے نمازی ہیں؟ سکرین کے ساتھ تو ٹچ ہے, ہم ہر وقت اس کے ساتھ ٹچ رہیں گے, ہر وقت. قرآن کا جب درس ہو رہا ہے, کفار نے اس وقت بھی ضبط کرنے کی کوشش کی, کہا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. یہ آج کے دور کے نہیں, اس دور کے بھی قرآن کے مخالف تھے. کہا شور شرابے کیا کرو جب قرآن پڑھا جائے. مسئلہ تو ان کو قرآن کے اندر جو تھا اس سے تھا نا. اور اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور رحم چاہتے ہو جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو, چپ رہ کر خاموشی سے اس کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آج قرآن پڑھا جاتا ہے واعظ کے ساتھ, تبلیغ کے لیے, اس کے اندر جو احکامات بیان ہوتے ہیں, ہم نے اکثر اپنی کلاس میں نوجوانوں کو دیکھا ہے موبائل کے ٹچ کے ساتھ وہ مصروف, یہاں سے اٹھ کے باہر جا کے کھڑے ہو کے گپے لگا لیں. یہاں بیٹھنے کے لیے 10 منٹ کا وقت ان کے پاس ہوتا. ہمارے بڑے ہوں, جوان ہوں, بوڑھے ہوں, جو بھی ہوں, جن کے اندر یہ طرف اور یہ جذبہ نہیں ہے, وہ قرآن کی حرمت کا کیا دفاع کریں گے؟ وہ خود قرآن سمجھنا نہیں چاہتے, خود قرآن پڑھنا نہیں چاہتے. اور معاشرے میں جنہوں نے قرآن پڑھ لیا, لوگوں نے ان کو وقت کیا دی, اوقات کیا دی ہوئی ہے. مولوی ملوانا سمجھ لیتے ہیں قرآن کے قاری کو. پیغمبر کی زبان سے سب سے بہترین کون ہے؟ قرآن والے. اللہ کے سپیشل اور خاص بندے کون ہیں؟ قرآن والے. ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ. اور دوسری چیز ہے قرآن پر عمل. ہماری حکومت میں نہیں, ہمارے عدالتی نظام میں نہیں, ہمارے ملکی معیشت میں نہیں. اگر وہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے گھروں میں ہے اس پر عمل, ہماری ذات کے اوپر ہے اس پر عمل. جب قرآن پر عمل ہی نہیں ہے تو ہم قرآن کو ماننے والے, سمجھنے والے, اس کے اوپر عمل کرنے والے کیسے بن سکتے؟ اور سب سے بہترین کیسے بن سکتے؟ حرمت کا دفاع کرنے والے کیسے بن سکتے؟ محافظ کیسے کہلوا سکتے؟ عمل اپنا ہی نہیں قرآن پہ. جائیے صحابہ کو دیکھیے, مسند امام احمد کے اندر روایت ہے, صحابہ کا یہ طرز عمل تھا, 10 آیتیں یاد کرتے, پھر ان پر عمل کرتے, پھر اگلی 10 آیتوں کو لیتے. 10 آیتیں یاد کرتے, پڑھتے, سیکھتے, عمل کرتے. عمل کے بعد کیا کرتے؟ اس کے بعد اگلی 10 آیتیں لیتے. ہم نے کیا کیا؟ ہمیں کون سی قرآن کی کن آیات, کن احکامات اور کن منہیات کا علم ہے؟ ذرا اپنے ضمیر کو جوڑ کر دیکھ لیجیے. اور صحابہ کا عمل قرآن مجید کے اوپر ایسا تھا, اپنا نظریہ اور دنیا کی ہر چیز قرآن آ جائے چھوڑ دیتے تھے. صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 7282 ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثالوں بیسیوں ہیں, وقت نہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور معزز ترین دور ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حکومتی حوالے سے حضرت صحیح بخاری کی اس روایت کے مطابق حضرت عمر کے
مجالس کے مصاحب جو ہوا کرتے تھے، مجلس کے اوپر اندر بیٹھنے والے وہ قراء ہوا کرتے تھے، قرآن سمجھنے والے ہوا کرتے تھے، جو قرآن جتنا زیادہ سمجھتا تھا کانو کہولاً او شبابا، وہ بوڑھا ہے تب بھی، وہ جوان ہے تب بھی، عمر کا لحاظ نہیں ہے، علم کا لحاظ ہے، علم کا لحاظ رکھ کے اپنی مشاورتی کمیٹی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، اور حضرت عمر کی دور حکومت کی مشاوراتی کمیٹی اور مشیر اور وزراء وہ ہوا کرتے تھے جو قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ عزت اس قرآن کے ذریعے دیتا ہے، ذلت بھی قرآن کو ترک کرنے پہ آیا کرتی جیسے ہم پہ آئی۔ عیینہ بن حذیفہ اپنے بھتیجے الحر بن قیس ان کو سفارش کرتے، ان کے گھر میں آئے ٹھہرے، کہتے تم حضرت عمر کے مجلس کے ساتھی ہو، تمہارا رسوخ ہے، میری ملاقات کرا دو۔ اب ان کا رسوخ کیوں تھا؟ یہ قرآن کے قاری تھے اور حضرت عمر کی روٹین یہ تھی قرآن کے قاری اپنے قریب کرتے تھے۔ کہا میری ملاقات کرا دو، انہوں نے ملاقات کرا دی۔ جب ملاقات ہوئی نا تو یہ نہ پتہ کیا کہنے لگے، کہنے لگے اے عمر آپ ہم میں انصاف نہیں کرتے، پاہد اللہ ہوتے کچھ لوگ کہ آپ ہم میں انصاف نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شدید غصہ آ گیا، اتنا عدل و انصاف سے زمین کو بھرنے والا عمر، بندہ کہہ رہا ہے آپ انصاف ہی نہیں کرتے، ہمیں کچھ عطیات ہی نہیں دیتے۔ غصہ آیا اور یہ سوچ لیا اس کو سزا دوں گا، اس نے غلط الزام لگایا ہے۔ اب جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشیر ہیں، مجلس والے ہیں، اب ان کا چچا تھا، انہوں نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا امیر المؤمنین یہ جاہل ہے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ کیا آپ نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا اللہ اپنے نبی سے کیا کہتے ہیں؟ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، سے بخاری کی روایت۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ دی کہ آپ معاف کیجئے، معافی اور درگزر کو اختیار کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے، اور یہ جاہل ہے اب اس سے اعراض کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا غصہ ختم کیا اور اس سے اعراض کر لیا، جو کوئی بات نہیں۔ اور آگے الفاظ کیا ہیں؟ کان وقافا عند کتاب اللہ، جب قرآن کا حکم آ جاتا حضرت عمر ٹھہر جاتے، قرآن کا حکم آ جائے کوئی فیصلہ نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی اور بات نہیں، کان وقافا عند کتاب اللہ، قرآن مجید کے سامنے رک جانے والے تھے۔ آج ہم قرآن کے سامنے رکتے ہیں، بیٹیوں کی وراثت کی بات ہے قرآن کے آیات کہاں جاتی ہے؟ ہماری سود کی بات ہے قرآن کے آیات کہاں جاتی ہے؟ دیگر لوگوں کے حقوق کھانے کی بات ہے قرآن کی آیات کہاں جاتی ہے؟ عقائد اور نظریات کی بات ہے قرآن کی آیات کہاں جاتی ہے؟ کیا ہم بھی وقاف ہیں، رک جاتے ہیں جب قرآن کی کوئی آیت آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ عائشہ، لمبی بات ہے صحیح بخاری میں، اختصاراً اس کا لب لباب یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی، مصطح جو تھے وہ تہمت لگانے والوں میں شامل تھے، پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ قرآن کی آیات بھی نازل ہو گئی، سورہ نور کی برات عائشہ نازل ہو گئی آسمان سے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے اوپر جو پروپیگنڈا کیا ان میں مصطح شامل۔ مصطح کے مہینے کا چولہا جو جلتا ہے گھر کا ابوبکر صدیق کے خرچے سے جلتا ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا میری بیٹی پہ تہمت لگاتا ہے، آج کے بعد میں خرچہ پانی بند کر دوں، میں اس کو خرچ دے رہا ہوں، مال دے رہا ہوں، اور یہ پروپیگنڈا کرا میری بیٹی کے خلاف۔ اللہ نے قرآن کیا تھا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتِوا أُولِي الْقُرْبَى، وہ اللہ نے جنہیں وسعت دی ہے، فضل مال دیا ہے، وہ اپنے قرابت داروں کو دینے سے نہ رکے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہاں ہم پسند کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، میں بھی مصطح کو معاف کر کے اس کا خرچہ پانی جاری کر دوں۔ جب قرآن آ جاتا ہے اپنی انا کو نہیں دیکھتے، اپنی ضد کو نہیں دیکھتے، کسی اور دشمنی کو نہیں دیکھتے، عمل کس پر ہوتا ہے؟ یہ دوسری چیز قرآن کی حفاظت کے حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن سیکھیں، قرآن کے اوپر عمل کریں، اور تیسری ذمہ داری ہم قرآن کو نشر کریں۔ جتنا قرآن جلایا جا رہا ہے ہم قرآن کو نشر کرتے جائیں، ہم قرآن کو پھیلاتے جائیں، اپنی عوام تک بھی، دیگر غیر مسلم تک بھی قرآن کے مصاحف کو پہنچاتے جائیں، پھیلاتے جائیں، جتنا دبانے کی کوشش کی جائے اتنا اس کو نشر کیا جائے، اتنا اس کو پھیلایا جائے۔ وقت ہو گیا ہے، آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا
کہ یہ جو واقعہ سویڈن کے حوالے سے جس کی میں نے خطبہ کے شروع میں بات کی ہے، انتہائی افسوسناک ہے، اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت نہیں بلکہ ان الفاظ کو بھی باہر اگل کے کہنا چاہیے کہ یہ الفاظ ہیں ہمارے، ان الفاظ کے ساتھ مذمت کرنی چاہیے۔ سفارتی تعلقات ہماری حکومت کو ان کے ساتھ ختم کرنے چاہیے، کسی قسم کا کوئی سفارتی تعلق، اپنا سفیر بلایا جائے، ان کا واپس کیا جائے۔ اور یہ احتجاج عوام تو کر دی ہے، سارے کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، مذہبی جماعتیں بھی کر رہی ہیں، دیگر لوگ اپنے اپنے طور پر بھی کر رہے ہیں۔ یہ احتجاج پرامن طریقے سے احتجاج، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، جلاؤ گراؤ نہیں، اور نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ کی۔ لیکن سوال یہاں اٹھتا ہے، جن کے ہاتھ میں قوت ہے، جنہوں نے امت مسلمہ کی ترجمانی کرنی ہے، ہاتھ میں باغ ڈور ہے، ان کی طرف سے کیا مذمت ہے، ان کی طرف سے کیا لائحہ عمل ہے، انہوں نے کس حمیت اور غیرت کا مظاہرہ کیا ہے؟ صرف اپنی لوگوں کو، اپنی قوم کو فتح کر لینا یہ مردانگی نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے غیرت حمیت دکھانی ہے تو پھر آپ اسلام کے لیے دکھائیں، حرمت قرآن کے لیے دکھائیں، وگرنہ جو غیرت عام لوگوں کے اندر ہے، عام معاشرے کے اندر ہے، عام معاشرے کا ہر فرد یہی کہتا نظر آئے گا کہ حرمت قرآن پر جان بھی، قرآن کی حرمت باقی رہے، ہماری جان کی کوئی پرواہ، حرمت قرآن، تحفظ قرآن یہ ہمارا ایمان ہے، اور حرمت قرآن پر ہماری جان بھی قربان ہے، اور قرآن ہماری ریڈ لائن ہے، جو قرآن کو کراس کرے گا اس کی کوئی محبت، کوئی مودت، کوئی دوستی، اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا یہ یہودی عیسائی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں، دشمن ہے۔ لیکن آج بدقسمتی اور شومی قسمت اس کو کہہ دے کہ ان کی دوستی کی جاتی ہے، انہی کے سٹائل کو اپنایا جاتا ہے، انہی کے قوانین کو اپنایا جاتا ہے، تو اس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ بھرپور قسم کا احتجاج کرنا چاہیے کہ تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ قرآن مجید کی حرمت کو پامال کر سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پامال کر سکے، اور اس قرآن مجید کو اس طرح نافذ کیا جائے اپنے ملک کے اندر کہ جس طرح قرآن کے نفاذ کے ساتھ اسلاف امت کے اندر قوت تھی، طاقت تھی، شان تھی، شوکت تھی، اور کفر کے اوپر غلبہ تھا، آج اگر قرآن اسلامی ممالک میں آ جائے، اللہ کے فضل و کرم سے آج وہی شان، وہی شوکت، وہی قوت، وہی غلبہ، وہی رعب اور وہی دبدبہ لوٹ کر آ سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔